بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، مختصر صحیح بخاری کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم نے گزشتہ جمعہ کو حدیث نمبر 262 تک پڑھا تھا. آج ہم باب نمبر 25 شروع کرتے ہیں اور حدیث نمبر 263. باب نمبر 25، باب ما جاء فی القبلہ ومن لم ير الإعادة على من سہا فصلى إلى غیر القبلہ. بیان اس بات کا کہ جو کچھ قبلہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے یا جو کچھ وارد ہوا ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی شخص قبلے کے علاوہ کسی اور جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، غلطی کی بنا پر، غلطی اور سہو کی بنا پر اگر وہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کو پتہ چلے کہ اس کی نماز قبلے کی طرف نہیں تھی، تو کیا وہ اپنی نماز دوبارہ لٹائے یا نہ لٹائے؟ یا مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آدھی نماز پڑھی، آدھی نماز جو اب تک پڑھی تھی وہ قبلے کی سمت کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی، کسی اور طرف غلطی کی بنا پر، سہو کی بنا پر وہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دوران نماز ہی اس کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کا قبلہ یہ نہیں، یہ ہے، اس طرف نہیں، اس طرف ہے. پھر اس نے اس طرف رخ کر لیا اور نماز کمپلیٹ کر لی. تو کیا اس شخص کے لیے وہ نماز جو اس نے غلطی کی بنا پر قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو کیا اس نماز کو لٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال، یہ مسئلہ اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا. مثلا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا قبلہ کدھر ہے. آپ نے اجتہاد کیا. اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے سوچا کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اپنے اندازے سے آپ نے ایک سمت کا تعین کر لیا کہ یہ اس طرف ہے قبلہ، اور آپ نے اس طرف نیت کر کے نماز شروع کر دی. دوران نماز کوئی بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ آپ تو کسی ایسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جدھر قبلہ نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ قبلہ دوسری طرف ہے، تو اس نے آپ کو کہہ دیا نماز کے دوران کہ بھائی آپ اپنا رخ ادھر پھیر لیں، یا اس نے آپ کو پکڑ کے رخ آپ کا دوسری طرف پھیر دیا. اب جو نماز آپ پڑھ چکے تھے غلطی کی بنا پر قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ کسی اور طرف رخ کر کے، تو اب یہ نماز لٹانا، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بیان ہوگا اسی باب کے اندر. پہلی حدیث عن عمر رضی اللہ عنہ قال وافقت ربی فی ثلاث. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے موافقت کی 3 چیزوں میں. موافقت کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو رائے میں نے پیش کی، جو بات میں نے کہی، اللہ رب العزت نے بھی میری رائے کی موافقت کرتے ہوئے اسی طرح وحی نازل کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری کر دیا تھا. وہ حق بات کہتے تھے اور ان کے دل میں اللہ رب العزت نے حق کو رکھ دیا تھا، لہذا دل میں جو حق بات ہوتی ان کی زبان سے وہی حق بات جاری ہو جاتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر امت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے. الہام کا معنی کیا ہے؟ الہام کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو بات بالکل صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس امت کے اندر کوئی ایسا شخص یقینی طور پر ملہم ہو سکتا ہے، یعنی جس کو الہام کیا جاتا ہو، اگر یقینی طور پر اس امت کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل کے اندر ایسی یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ وہ حق بات سوچتے ہیں اور حق بات ان کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو 3 آراء دی، جو 3 باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا حکم نازل کر دیا۔ وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی بات، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ فنزلت، میں نے یہ رائے پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح حکم نازل ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ طواف کی سنت ہے۔ اس کو واجب نہیں کہتے، لیکن یہ سنت ہے۔ معنی یہ ہے کہ طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ 2 رکعت نماز ادا نہ کریں، اس طرح کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، آپ نے اس طرف رخ کیا ہوا ہو، اور ظاہر ہے جب آپ کا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہوگا تو سامنے بیت اللہ ہوگا۔ اور یہی اصل میں اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ قبلے کے بارے میں چونکہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ جو اس عنوان کا پہلا حصہ باب ما جاء فی القبلہ، کہ جو قبلہ کے بارے میں آیا ہے، تو اس باب کے اندر یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم نازل کر دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ معنی یہ ہے کہ جب تم مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے تو تمہارا رخ کدھر ہوگا؟ بالکل سامنے خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وہ آیت الحجاب، پردے والی آیت۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو امرت نساءک ان یحتجبن، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کر لیں، کاش آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ کیوں؟ فإنه يكلمهن البر والفاجر، اس لیے کہ ان ازواج مطہرات سے، آپ کی بیویوں سے ہر قسم کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو نیک نہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہر بندہ ہی اے رسول اللہ آپ کی ازواج سے گفتگو کرے، اور آپ کی ازواج کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی آپ کی ازواج ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہر بندہ ہی ان سے گفتگو کرنا شروع کر دے، اور وہ بھی بغیر پردہ کے۔ تو اس لیے آپ حکم دیں اپنی بیویوں کو کہ وہ پردہ کریں۔ تو یہ رائے پیش کی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ یہ رائے اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا؟ فنزلت آیت الحجاب، چنانچہ پردے والی آیت نازل ہو گئی۔ پردے والی آیت سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم ان سے یعنی ان ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنا چاہو تو پردے کی اوٹ کے پیچھے سے پوچھو، ان کے سامنے آ کر نہیں، پردے کے پیچھے سے پوچھو، یعنی وہ انہوں نے پردہ کیا ہو یا وہ پردے کی اوٹ کے پیچھے ہوں تو پھر ان سے بات کرو، ان سے سوال کرو، ان سے کوئی مسئلہ پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ حکم نازل کر دیا پردے کا۔ تو اس میں بھی جو رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی عین اسی کے مطابق حکم نازل کر دیا۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسری بات، واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کھاتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعدد تھیں، کئی بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک موقع پر بعض بیویوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کھاتے ہوئے۔
کیونکہ ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں، تو کچھ بیویوں نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ تو اس معاملے میں جب انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، قلت لہن، میں نے ان سے کہا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکار، کہ بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو طلاق دے دے۔ تم جو گٹھ جوڑ کیے بیٹھی ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس کا وہ واقعہ سورۃ تحریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں طلاق دے دے، یعنی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے علیحدہ کر دے، ان کے نکاح سے تمہیں علیحدہ کر دے، اور پھر ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور یہ عین ممکن ہے کہ تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تم سے بہتر خواتین سے کر دے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ان کو کہی، فنزلت هذه الآیہ، بالکل عین انہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، بالکل وہی الفاظ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے، انہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیہ کی کہ عین قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق دے دے، تم اگر اس طرح کرو گی۔ اور یہ ایک فطری بات تھی، یہ اس میں ان عورتوں پر کوئی برائی نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک فطری بات تھی کہ وہ ایک دوسرے پر غیرت کھاتی تھی، ہر ایک چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ وقت دیں، ہر بیوی کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ ٹھہرے۔ تو بس اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کر دی کہ ایسے نہ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا، اور عین قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق دے دے اور تمہیں فارغ کر کے تمہاری جگہ پہ تم سے بہتر خواتین کو لائے۔ تو یہ تنبیہ تھی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو۔ تو یہ تین واقعات ہیں جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل کر دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ذکر کی ہے کہ میں نے اپنے رب سے موافقت کی 3 مسائل کے اندر، تو وہاں پر تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو آخر میں بیان کیا گیا یہاں اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے، بلکہ وہاں پر اس روایت کے اندر جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی جنگ میں کفار میں سے 70 لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے ہاں قیدی تھے۔ اب ان مسلمانوں کے ہاں ان قیدیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیر خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ جو فدیہ لیں گے تو اس فدیے کے ذریعے ہم اور جنگی ساز و سامان خرید لیں گے اور ہمیں ان کافروں کے خلاف مزید طاقت حاصل ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے، جب فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کل کو مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کو پیدا کر دے۔ تو یہ بڑی زبردست رائے تھی یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نقطہ نظر بہت اچھا تھا اور یہی نقطہ نظر پسند آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے مشورہ طلب کیا، ماذا تقول یا ابن خطاب، اے ابن خطاب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن خطاب نے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں جس کا کوئی قریبی رشتہ دار ان قیدیوں کے اندر موجود ہے وہ قریبی رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کی گردن اتار دے، اس کو مار دے۔ تو انہوں نے کہا کہ عقیل جو اس وقت قیدیوں میں تھے، کہا کہ عقیل کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں، علی ان کی گردن اتار دیں، اور فلاں جو رشتہ داروں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے جو فلاں آدمی ہے، نام نہیں لیا اس روایت کے اندر، فلاں آدمی جو میری قوم میں سے ہے، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ اسی طرح سے جس کا کوئی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے ان قیدیوں کو اور ان کی گردنیں اتار دی جائیں، ان کو مار دیا جائے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو باقی کچھ صحابہ کرام تھے ان کی رائے کے مطابق کہ ان سے فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ایک سخت تنبیہ نازل کر دی، وارننگ جاری کر دی. سورۃ انفال کے آخر میں اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں تھا، کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے. نبی کو چاہیے تھا کہ وہ ان قیدیوں کو بری طریقے سے قتل کر کے ان کا وجود ہی مٹا دے. یسخن فی الارض، ان کو قتل کر دیتا برے طریقے سے اور ان کا وجود ہی ختم کر دیتا. یہ ہونا چاہیے تھا. تریدون عرض الدنیا، تم نے یہ جو فدیہ لیا ہے، فدیہ لے کر تم دنیا کا ساز و سامان لینا چاہتے ہو، تمہیں دنیا کے ساز و سامان سے محبت ہے. واللہ یرید الآخر، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز الحکیم. اور اس کے بعد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ رب العزت کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یہ نہ لکھا گیا ہوتا کہ یہ اسی طرح سے ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا، نہ لکھا جا چکا ہوتا، تو تم نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ جو فدیہ لیا ہے، اس پر تمہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا. یہ وارننگ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، وہ بھی رونے لگے. اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی بتلائیں، اگر کوئی ایسی بات ہے رونے والی تو میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر بھی میں آپ کی طرح رونے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ تو رو رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رائے دی تھی نا، اس رائے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اتنا قریب بھیجا ہے کہ جو مجھے سامنے نظر آ رہا تھا، بالکل سامنے عذاب آ چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس عذاب سے ہم سب کو بچا لیا. تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رائے وہ تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور ان سے فدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ رکھا تھا کہ ایسے ہوگا، چنانچہ ویسے ہی ہوا. المہم یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حکم نازل کرتا تھا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، وہ جو تحریم خمر کے بارے میں، یعنی شراب کی حرمت کے بارے میں. شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ لوگ آپ سے خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہیں کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں چیزوں کے اندر، شراب میں اور جوئے کے اندر بڑا گناہ ہے لیکن اس کے اندر فائدے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو حرام نہیں قرار دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ اس خمر کے متعلق، یہ جو نشہ آور چیز ہے اس کے متعلق کو واضح حکم نازل فرما کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ جو حکم ہے نا کہ اس میں کچھ گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے، تو یہ واضح حکم نہیں تھا. تو اللہ نے پھر دوسری جگہ پہ دوسرے مرحلے میں یہ آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس میں بھی شراب کی حرمت کا حکم واضح نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت شراب پی کر نہ جائیں، شراب کی وجہ سے نشے کی حالت میں نہ ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ خمر کے متعلق کو واضح حکم نازل فرما. چنانچہ تیسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا سورۃ المائدہ میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
اور اس کے بعد آخر میں ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس خمر کی حرمت کو نازل فرمایا واضح الفاظ میں، فرمایا کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اس خمر اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوتیں پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے. آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم باز آنے والے ہو، یعنی اس خمر کو چھوڑنے والے ہو کہ نہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اے اللہ اب ہم باز آ گئے، اب ہم چھوڑ دیں گے. اب یہ خمر کا حکم واضح طور پر نازل ہو گیا. چنانچہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ شراب کے مشکیزیں لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور باری باری پی رہے تھے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا تو انہوں نے وہ مشکیزیں مدینہ کی گلیوں میں انڈیل دیے اور وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی، کیونکہ وہ لوگ شراب کے عادی تھے اور شراب بہت زیادہ پیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حکم نازل کیا فوراً اس پہ عمل کیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو پی لیں، کم از کم یہ جو اب جوڑا ہے نا یہ تھوڑا سا اور پی لیں پھر اس کو پھر چھوڑ دیں گے. نہیں، اسی وقت ساری شراب انڈیل دی مدینہ کی گلیوں میں. خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریم خمر کے مسئلے میں بھی، یعنی خمر کی حرمت کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ حکم نازل کیا جس کی تمنا کون کرتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ چند مسائل ہیں جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی، اللہ رب العزت نے اسی طرح حکم نازل کیا. اچھا، ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ ہے، آپ ذرا باب دیکھیں. باب یہ ہے کہ ما جاء فی القبلہ، جو کچھ قبلہ کے بارے میں آیا. قبلہ کے بارے میں جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی. جو اگلا حصہ ہے وَمَن لَّمْ يَرَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَى فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، کہ جو شخص یہ سمجھے کہ اگر وہ بھول کر قبلے کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر اعادہ نہیں ہے، یعنی وہ نماز کو دوبارہ نہ لٹائے. اس کے متعلق تو حدیث ہی نہیں ہے یہاں پر، اس کے متعلق یہاں پر کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ مختصر صحیح البخاری ہے. یہ صحیح بخاری اصل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مختصر ہے، یعنی صحیح بخاری کا اختصار ہے. جب میں نے اصل صحیح بخاری کی طرف رجوع کیا تو وہاں پر ایک اور حدیث موجود ہے اسی باب کے اندر، اور اس حدیث کے اندر یہی مسئلہ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو ذرا سن لیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. حدیث ذرا توجہ سے سنیں. لوگ مسجد قباء کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اچانک ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن مجید نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کی بعض آیات نازل ہوئی ہیں اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ وہ لوگ مسجد قباء کے اندر، ابھی آگے آ رہا ہے کہ ان کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا. رات کے وقت آیات نازل ہوئی تھی اور یہ موبائل کا دور نہیں تھا کہ اسی وقت سوشل نیٹ ورک پر، سوشل میڈیا پر اسی وقت خبر گھوم جاتی، پوری پھیل جاتی، ایسا نہیں تھا. تو قباء کے اندر یہ خبر نہیں پہنچی. چنانچہ قباء والے جب صبح کی نماز پڑھنے لگے تو ان کا رخ شام کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا اور خانہ کعبہ کی طرف ان کی پیٹھیں تھیں. نماز کے دوران ان کو آ کے بتایا کسی نے کہ آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جن میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ رخ اپنا کعبے کی طرف پھیر لیں. اور وہ ان لوگوں نے، یعنی مدینہ والوں نے باقاعدہ طور پر رخ اپنا پھیر لیا ہے کعبے کی طرف. تو فکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ، اسی وقت نماز کے دوران ہی ان کے رخ بیت المقدس کی طرف تھے، انہوں نے اپنے رخ موڑ لیے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے باقی نماز کمپلیٹ کی. اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نماز انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اس نماز کو انہوں نے نہیں لٹایا، اس نماز کو انہوں نے
نہیں لٹایا، بلکہ جو نماز باقی تھی وہ کمپلیٹ کر لی، اور اس نماز کو بھی شمار کر لیے جو پہلے پڑھ چکے تھے خانہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طرح غلطی کی بنا پر بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، غلطی کی بنا پر اس نے اجتہاد کیا، میں نے پہلے بھی کہا درس کے آغاز میں کہ اس نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا معنی کیا ہے کہ اس نے سارے ذرائع استعمال کیے قبلے کی جہت کو معلوم کرنے کے لیے، جو بھی اس کے پاس میسر وسائل تھے، کسی سے پوچھ لیا اس نے، کوئی اور ذریعہ، کوئی ستاروں کو دیکھ کر، ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اجتہاد کر لیا، لیکن جو جہاں اس کا اجتہاد پہنچا، یعنی اجتہاد کا جو نتیجہ نکلا اس نے اسی کے مطابق اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب دوران نماز اس کو پتہ چلا کہ میں تو اس کو کسی نے بتایا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا، اس نے اپنا رخ موڑ لیا قبلے کی طرف۔ تو اب جو نماز اب تک وہ پڑھ چکا تھا قبلے کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف، تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو وہ شمار کر لے گا اور اسی کے بنا پر وہ باقی نماز جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ باب کے اندر جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری اصل کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں مختصر صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلیں، سوالات بعد میں کر لیں، ذرا ایک دو حدیثیں پڑھ لیں۔ اچھا جی اب آگے جو باب نمبر 26 ہے، یہاں سے مساجد کے مسائل شروع کیے جا رہے ہیں، مساجد کے یعنی مسجد کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ باب حق البزاق بالید من المسجد، کہ تھوک کو کھرچ کے ختم کر دیا جائے ہاتھ کے ساتھ مسجد سے، یعنی مسجد کی دیوار پر اگر کسی کی تھوک لگی ہوئی ہو تو اس کو ہاتھ کے ساتھ کھرچ دیا جائے اور اس کو صاف کر دیا جائے۔ حدیث سنیے، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوک کو دیکھا، یعنی کسی نے تھوکا تھا قبلے کی طرف دیوار کے اوپر اور وہ تھوک موجود تھی، فشق ذلك علیہ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزری۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کیسے لوگ ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے اسی طرف تھوک دیا، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھاری گزری۔ تو آپ نے کیا کہ حتی رؤی فی وجہی، ناگواری کے جو آثار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فحکہ بیدہ، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کھرچ دیا، یعنی وہ جو تھوک تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو مٹا دیا وہاں سے دیوار سے۔ فقال، پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چپ کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورۃ فاتحہ۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جب تم کھڑے ہوتے ہو تو تم نماز کے اندر اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے درمیان اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنی ذات کے ساتھ نمازی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہیں، اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی سمجھے انسان کہ وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، جیسے کہ وہ حدیث جبریل میں ہے نا کہ جبریل امین نے جب پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بالکل وہی تصور ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، یعنی اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کی ساری حرکات کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات کیا ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھتے ہیں یا دل کے اندر خیالات جو ہیں وہ بیوی بچوں کے متعلق ہیں یا پیسے اور روپے دینار کے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یبصقن احدکم قبل قبلتہ، لہذا جب تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے تو پھر تم کیا کرو؟ فرمایا لا یبصقن احدکم قبل قبلتہ، تو کوئی شخص اپنے قبلے کی طرف تھوکے نہ، تھوکنے سے منع کر دیا، قبلے کی طرف مت تھوکے، ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ، لیکن اگر کسی کو تھوکنا ہی پڑے نماز کے اندر تو کدھر تھوکے؟ اپنی بائیں طرف یا پھر اپنے پاؤں کے نیچے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں اور قالین نہیں بچھے ہوتے تھے، مسجدیں بالکل کچی زمین کی ہوتی تھی، پختہ نہیں ہوتی تھی، اور کسی کے پاس یہ ٹیشو اور دیگر سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس دور کے مطابق حکم دیا کہ اگر کسی کو تھوکنا ہی پڑے نماز کے اندر تو وہ سامنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف تھوک دے، یا پھر وہ نیچے اپنے قدم کے نیچے تھوک دے، اپنے قدم کے نیچے تھوک دے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ایک کونا پکڑا، فبصق فیہ، آپ نے اسی کے اندر تھوکا، ثم رد بعضہ علی بعض، پھر آپ نے اس کو مل دیا، اس طرح اس کو اس طرح آپ نے مل دیا۔ فقال او یفعل ہکذا، پھر آپ نے اس طرح کر کے جب دکھلایا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ اس طرح کر لے، یعنی یا تو ادھر تھوک لے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے، یا پھر اپنے کپڑے میں تھوک کر اس کو اس طرح مل دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس دور میں یہ ٹیشو وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اگر آج کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ ٹیشو میں تھوک سکتا ہے، اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹیشو میں تھوک سکتا ہے، اپنا ناک صاف کر سکتا ہے نماز کے دوران، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، واللہ اعلم۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ناظر، یعنی اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر جگہ پہ دیکھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر نہیں ہے ہر جگہ پہ، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ خود حاضر ہوتا اپنے وجود کے ساتھ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ اپنی بائیں طرف تھوک لو یا پھر اپنے قدموں کے نیچے تھوک لو، تو پھر ادھر بھی تو اللہ ہے نا، اگر ایسا ہے تو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات اور اپنے وجود کے ساتھ نہیں ہے ہر جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ خود موجود نہیں ہے، ہاں عرش پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، ہر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ ہم نے ایک باقاعدہ ایک درس دیا تھا مستقل طور پر، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، اللہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود نہیں، اور اس میں ہم نے بہت سارے دلائل ذکر کیے تھے، قرآن مجید کے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، بیان اس بات کا کہ وہ اپنی دائیں طرف بھی نماز کے اندر نہ تھوکے، یعنی نہ تو وہ سامنے تھوکے اور نہ ہی دائیں طرف تھوکے۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حدیث النخامہ، وہی حدیث النخامہ، یعنی تھوک والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی پیچھے، وہی حدیث، اسی کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ ولا عن یمینہ ولا علی عن یمینہ، کہ وہ شخص جو ہے نہ تو سامنے اپنے قبلے کی طرف تھوکے اور نہ ہی اپنی بائیں طرف تھوکے، اپنی دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ نہ تھوکے، اس لیے کہ
ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی طرف اس کے رائٹ سائڈ پہ وہ فرشتہ ہوتا ہے جو کہ اس کی نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے دائیں طرف تھوکنے سے بھی منع کر دیا۔ المہم یہ ہے کہ آج کل اگر ہم آج کی صورتحال کو سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ نہ آپ دائیں تھوکیں گے نہ بائیں تھوکیں گے، اور نہ آپ نیچے تھوک سکتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر تو اس طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مسجد جس کے اندر اس طرح کی مساجد جو پکی ہوتی ہیں، جہاں قالین بچھے ہوتے ہیں، صفیں بچھی ہوتی ہیں، دریاں بچھی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ دائیں بائیں نیچے نہیں تھوک سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے کپڑے کو استعمال کریں، اگر ٹیشو جیب میں نہ ہوں تو ٹیشو ہوں تو وہی استعمال کریں، نہ ہوں تو پھر اپنا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کر کے دکھلایا کہ آپ نے اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوکا، اس کو اس طرح مل لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر لیا کریں۔ اور اس میں اس کی بھی دلیل ہے کہ خود انسان کا جو تھوک ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، انسان کا تھوک پلید نہیں ہوتا۔ اگر پلید ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اندر تھوک کر نہ بتلاتے اس طرح سے کہ بھی اس طرح کر لیا کرو۔ تو اس میں یہ مسائل جو موجود ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ ایک اور بھی حدیث پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ باب کفارۃ البزاق فی المسجد، بیان اس بات کا کہ مسجد کے اندر تھوکنے کا کفارہ کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکنا غلطی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور یہ بھی تبھی ممکن ہے جب مسجد کچی ہو، کچی مٹی کی مسجد ہو، فرش بھی کچا ہو، تو ظاہر ہے اگر وہاں پر کوئی شخص تھوکے گا تو اس جگہ کو دفن کرنا، یعنی اس تھوک کو دفن کرنا آسان ہوگا کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ لیکن آج کل چونکہ مسجدیں پختہ ہیں، پکی ہیں اور قالین بچھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں تھوکا جا سکتا، اور نہ ہی اس تھوک کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور حتی الامکان مساجد جو کہ اللہ کے گھر ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کا سوال؟ جو صحیح مسلم کی حدیث بتا رہے تھے ہمارا ضلع تلمتدار میں، جی میں نے سنا کہ یہ الفاظ زیادہ ہے کیا کہ اگر عذاب آتا تو ہمارا ضلع مسجد باقی پورے تمام عذاب میں مبتلا ہو جاتے؟ میں نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں، لیکن میں نے پڑھے نہیں ہیں کسی روایت کے اندر۔ یہ الفاظ میں نے کسی روایت کے اندر پڑھے نہیں، سن رکھے ہیں، پر اللہ اعلم۔ ہاں جی، عورتوں کا سوال ہے کہ دوپٹے کے اوپر وہ مسح کر سکتے کہ ہاں جی، یہ اچھا سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ کیا خواتین اپنے دوپٹے کے اوپر مسح کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ دوپٹے کے نیچے سے اپنے بالوں کے اوپر مسح کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سروں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کے اوپر مسح کریں، لہذا سر کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اپنے سر کے اوپر دوپٹے کو بڑی اچھے طریقے سے باندھ رکھا ہوتا ہے اور اس کو کھولنا بھی مشکل ہوتا ہے، خصوصاً سفر کی حالت میں۔ گھر کے اندر تو مشکل نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو گھر کے اندر تو ہر صورت میں مسح سر کے بالوں کے اوپر ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سفر کی حالت میں ہیں اور اس طرح سے دوپٹے کو باندھ رکھا ہے کہ اس کو کھولنا مشکل ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر دوپٹے کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ ہاں جی، ویسے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ تو خیر نماز کے متعلق ہے، کیونکہ دیکھنا الفاظ یہ ہیں کہ اذا قام فی صلاتہ، جب وہ نماز میں کھڑا ہو۔ لیکن عام حالات میں بھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو ہے، لہٰذا اس طرف رخ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ یعنی جس طرح ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس ٹیشو ہوں اور ٹیشو میں آپ تھوک لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس طرح قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے اور آپ تھوکتے ہیں، اسی طرف تھوک پھینکتے ہیں آپ قبلے کی طرف، تو یہ یقیناً بیت اللہ کی اس میں گستاخی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، جی بالکل، ہاں جی، آج کل امام جو ہے جب امامت کرواتا ہے وہ تو میں لے کر سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کل حرم شریف میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہیں مختلف ہیں،
بعض اوقات وہ اس کے بالکل مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو حتیم اور باب ملتزم کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حکم جو ہے، یہ حکم جی میں فرض نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرض نماز میں ہی وہ مختلف مقامات پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بالکل مقام ابراہیم کے سامنے، کبھی باب ملتزم اور حتیم کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بعض اوقات جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو گرمی میں تو ان کی جگہ پیچھے ہوتی ہے، اور اس طرح بارش ہو تب بھی وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی جی پتہ نہیں کیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک بندہ بولے تو سمجھ آئے نا مجھے۔ اچھا خیر، اس طرف جہاں پر مؤذن کھڑے ہو کے اذان کہتے ہیں تو اس کے نیچے جہاں پر جگہ ہے نا، وہ اس جگہ پہ عام طور پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ امام صاحب کے لیے نہیں ہے کہ امام صاحب کی جگہ جو بالکل مقام ابراہیم کے سامنے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حکم ہے یہ در حقیقت طواف کے بعد ادا کیے جانے والی جو 2 رکعتیں ان کے متعلق ہے، کہ طواف کے بعد جب آپ 2 رکعتیں پڑھیں تو آپ اس طرح پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، تو یہ اس کے متعلق یہ ہاں جی جی اگر وہاں بھیڑ ہو، جگہ نہ ہو تو پھر کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے یہ مسئلہ پہلے پڑھا تھا، اس میں عمدۃ الاحکام میں یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جب نازل ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کے اندر تھے، یعنی مسجد نبی کے اندر تھے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک قبلتین کا تعلق ہے تو قبلتین میں دوسرے لوگ تھے، حکم وہاں پر نازل نہیں ہوا۔ یہ 2 واقعات ہیں نا، ایک واقعہ قبلتین کی مسجد کا ہے، وہ انہوں نے بھی اسی طرح سے دوران نماز اپنا رخ چینج کیا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ جو مسجد قباء کے اندر پیش آیا۔ ہاں جی، اذان کا ٹائم ہوگا، ہاں جی چلو اذان۔